آیت نمبر 198۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، اور مزید جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے ایسے نیک لوگوں کے لیے۔ اب اگر آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ سابقون الاولون لوگ تھے، جو کہ بہترین کامل ایمان والے لوگ تھے، کہ جن لوگوں نے ہجرتیں بھی کی، اذیت بھی برداشت کی، گھر بھی چھوڑے، زخم بھی کھائے اور شہید بھی ہوئے۔ لہٰذا ان لوگوں کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جنت بیان کی ہے، اگر الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو کتنی تاکید کے ساتھ کہ انہیں ضرور بضرور جو ہے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ نون تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا، اور ضرور ان کی سیئات کو ان سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، ضرور ان کو داخل کیا جائے گا، اور یعنی کہ بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اعزاز، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے مختلف انداز کے ساتھ ان لوگوں کی جنت کو سنایا گیا تھا۔ یہ بھی اہل ذوق کے لیے ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک طرح کی جنت نہیں سناتے، اور ہر ایک کے لیے بھی ایک طرح کی جنت نہیں سناتے۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کی جنت کو جب سنایا جاتا ہے تو اس کا معیار بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ اندازہ آپ پچھلی والی آیت کو پڑھ کے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جنت کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بالکل اپوزٹ سائڈ کو بیان کیا گیا جو کہ کافر لوگ تھے، کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ تو دو جماعتیں بڑی کلیئر ہوگی، جو بہت زبردست مومن تھے اور وہ جو بدترین کافر تھے۔ اس کے بعد پھر ایک عام کیٹیگری کا ذکر آتا ہے، کیونکہ آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، یعنی کہ ہر وہ انسان جس نے اپنے آپ کو زندگی میں گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں وہ تمام ایمان والے آ جاتے ہیں، چاہے وہ ارلی دور کے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، وہ سب جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اب جب ان کی جنت کو بیان کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ سب کچھ جو جنت ان کو قرآن میں سنائی جا رہی ہے اس کو نزل کہا جا رہا ہے، اور نزل کہا جاتا ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی، جیسے کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو پہلے اس کو پانی شربت پیش کیا جاتا ہے اور کھانا بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جنت جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، یہ تو بس ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وما عند اللہ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے لیے عندہ کا لفظ آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے قرب اپنے فضل سے اپنے بندے کو دیں گے وہ ابرار کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ابرار یہاں پہ لفظ آتا ہے مبالغے کے ساتھ، وہ لوگ جو کہ اپنی زندگیوں میں بہت نیکیاں کرنے والے ہیں اور مسلسل نیکیاں کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق بھی ہے، وہ یہ کہ جو ارلی دور کے صحابہ کرام تھے، جو انہوں نے قربانیاں دیں اور جو مثالیں وہ قائم کر کے چلے گئے، وہ بعد میں آنے والوں کے لیے شاید ممکن نہیں ہے، یا پھر ان کا وہ معیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر لیا، تو وہ تو چلے گئے۔ اب ہمارا کام صرف جو ہے اس دین کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے اس مقصد کو اپنا مقصد بنانا ہے اور ان کے ویژن کو اپنا ویژن بنانا ہے اور اسی راستے کے اوپر چلنا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین جنتوں میں وہ تمام اہل ایمان بھی ہوں گے جو ان کے راستوں پر ہوں گے۔ اور بھی صحابہ کرام کی تو ساری زندگی ہمیں اسٹرگل میں نظر آتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں تقوی کا لفظ جو ہے وہ فعل کے ساتھ آیا ہے، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں اس تقوی کے معیار کو ہمیشہ برقرار نہیں بھی رکھ پائیں گے، کبھی بہت اونچے چلے جائیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سست ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک مشہور قول تو یہی ہے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام اہل کتاب جو کہ بعد میں ایمان لے کر آئے، لہٰذا ان کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی مانا، اپنی کتابوں کو بھی مانا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام اور قرآن کو بھی مانا، اور پھر یہ کہ خاشعین کی کیفیت کہ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کی طرف آئے۔
اس کی بہترین مثال جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ وہ کہاں اتنی دور سے ٹریول کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اگرچہ وہ اہل نصارہ میں سے یا اہل یہود میں سے نہیں تھے، مگر عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض اہل علم کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اہل کتاب ہیں جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، مگر قیامت تک آنے والا ہر اہل کتاب اس میں شامل ہے کہ جس کو ایمان کی توفیق ہو جائے گی۔ یہاں پہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، جو کہ سورہ بقرہ میں بھی کسی آیت میں حوالہ ہمیں ملتا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں توحید ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، وہ اپنی فطرت میں بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ تمام عادتیں اور مزاج جو ہے وہ اسلام والی ہی ہوتی ہیں، مگر صرف ان کو تعارف حاصل نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی فطرت کے اتنے قریب رہ کے دراصل میں یہ فطرت و دین اسلام ہے۔ لہٰذا اگر انہیں دل میں کسی بھی قسم کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور آسمانی علم کو بھی جو ہے وہ مانتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملے میں بھی فضل کا معاملہ فرمائیں گے، انہیں بھی یا تو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے، یا پھر جتنی نوعیت کا انہیں ایمان حاصل ہے اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا، یعنی ان کے ایمان کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ تو اگر اس رائے کو قبول کر لیا جائے تو ایک بہت بڑا دروازہ کھول جاتا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے، جس میں شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں کہ جو کہ فطرت کے بہت نزدیک ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، مگر اسلام سے کسی طریقے سے یا اس کے تعارف سے جو ہیں وہ دور ہیں۔ لہٰذا اگر آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین ایمان والے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، بدترین کافروں کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت تک آنے والے ہر طرح کے تقوی والے مسلمان کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہاں پہ ایک دروازہ جو اس آیت میں کھولا گیا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے مانتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہو جائے گا۔ غور کرنے والوں کے لیے یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر اگر ان آیات کی ترتیب کو بھی دیکھا جائے اور پوری سورہ ال عمران کو بھی دیکھا جائے تو جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ سارعوا الی مغفرہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، غصے کو پی جانے والے بنو، شہادت کی تمنا کرنے والے بنو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موٹیویشن ہمیں بہت دے رہے ہیں کہ عمل کرو، زندگی میں کچھ نہ کچھ کرو، اور اس آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں ہمیں سنائی ہیں کہ ایک تو سپرلیٹو قسم کے جو مسلمان ہیں، ایک عام درجے کا جو مسلمان ہے، اور پھر بعد میں آنے والے تمام وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے فطرت کے اور اسلام کے قریب ہیں، ان کو جو بھی اجر اور جنت سنائی گئی ہے، مگر اس سے پہلے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا تھا، کوئی عمل کیا تھا۔ لہذا جو بہترین مسلمان تھے ان کے لیے تو اللہ پاک نے باقاعدہ منشن کیا کہ گھر چھوڑے ہیں، اذیت برداشت کی ہے، لڑے بھی ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، مگر اس کے بعد جو عام مسلمان تھا اس کے لیے کہا کہ تقویٰ، کہ اس نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ گزاری ہے، کسی ویژن کے ساتھ گزاری ہے، تقویٰ کی کوشش میں گزاری ہے، پھر اس کے بعد اس کو جنت دی گئی ہے۔ اور اہل کتاب کے لیے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایمان بھی لایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آیات کو جو ہے وہ تھوڑی قیمتوں کے اوپر بیچا نہیں ہے، پھر ان کے اجر کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں جہاں کہیں پہ بھی جنت سناتے ہیں تو اس سے پہلے عمل کی بات کرتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، کوئی کوشش کرے، اس کے بعد ہی انسان کو انعام ملتا ہے جو کہ جنت ہے۔ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر کسی کام کے، کسی کوشش کے جنت کو نہیں بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایفرٹ، کوئی مقصد، کوئی کوشش، کوئی کام، کوئی ویژن لازمی رکھے تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے انعام کا سوال بھی کر سکے۔ تو بڑی خوبصورت بات ان آیات کی یہ ہے کہ پہلے ایمان کو بیان کیا گیا، کام کو بیان کیا گیا، عمل کو بیان کیا گیا، پھر خوبصورت جنتیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زندگی میں کوئی ایسا کام کروا لیں کہ جس کے طفیل یا جس کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جنت کا سوال کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔